بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی ویکسین سیاحت اور سفری پابندیاں تک کہ کب تک وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یورپی یونین نے ایک اہم اعلان کیا، اسائلم ایکٹ جو ایک پیکٹ ہے وہ لاگو ہونے جا رہا ہے۔ وہ کب لاگو کرنے جا رہے ہیں، اس پہ کافی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امیگریشن کے ڈر سے ایک انوکھی تجویز دی گئی ہے ایک اہم یورپین لیڈر کی طرف سے۔ کیا اس پہ عمل کیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے ایرتے کے بارے میں، ایک نئی اپ ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد انگریسو منیما بیتال کی بھی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی اس وقت ویکسین کی سچویشن، سیاحت کی سچویشن، اور جو سفری پابندیاں ہیں وہ کب تک ختم ہونے کی امید ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ میں چند ایک ممالک ایسے تھے جن کی کنڈیشن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا تھا سفری پابندیوں کا، سیاحت کا اور ویکسین کا۔ ان تینوں چیزوں پہ جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا وہ کرونا وائرس کا ختم ہونا انتہائی سستی کے ساتھ تھا۔ خاص طور پہ اگر اٹلی کی بات کریں تو اٹلی بہت ان ایکسپیکٹڈ کنٹری رہا ہے۔ ایک دو مہینے کے لیے بہتر ہوتا تھا اور دوبارہ سے وہی پرابلم کریٹ ہو جاتی تھی کہ بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ کیسز جو تھے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن اس وقت جیسے جیسے ویکسین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، ویسے ویسے اٹلی کے حالات جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی، آسٹریا، خود اسپین بھی اور پرتگال میں کچھ نئے وائرس کے کیسز سامنے آئے تھے، جس کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور مزید پھیلنے کے بچنے کے لیے سفری پابندیاں لگائی گئیں۔ ابھی تک بھی یورپ پہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی سفری پابندیاں، خاص طور پہ یورپی یونین سے باہر جتنے ممالک ہیں وہ بلا جواز یورپ کا سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ زیادہ لمبے عرصے تک امید ہے نہیں ہوگا، کیونکہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا ضروری ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری کنٹریز کی وہاں کنڈیشن کیسی ہے۔ اگر یہاں کے یورپ کے حالات بہتر ہو بھی جاتے ہیں تو ہماری کنٹریز، خاص طور پہ اگر میں بات کروں برِ صغیر کی، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال ہے اور سری لنکا، ان ممالک کے حالات جب تک کرونا وائرس سے ریلیٹڈ بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک یورپ نے سفری پابندیاں ختم نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور دنیا کے باقی ممالک اور خود WHO اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ زیادہ تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جائے اپنی اپنی کنٹری میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کرونا کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جلدی سے جلد ویکسینیٹ کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو تو کرونا بہت فاسٹلی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ممالک میں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک کی اس وقت توجہ جو ہے وہ تمام کام چھوڑ کے ویکسینیشن پہ ہے۔ جو ممالک جتنی تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کر رہا ہے اپنے شہریوں کو، اتنی تیزی کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین نے بھی اگست تک جو ہے وہ 70% ختم کرنے کا اعلان کیا، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کی تھی۔ اور سفری پابندیاں جو ہے وہ جون تک امید ہے کہ ختم کر دی جائیں گی یورپ کی طرف سے۔ حالات اگر اسی طرح تیزی کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے رہے تو ان 2 ہفتوں میں، جو کہ ابھی 15 دن رہتے ہیں جون آنے میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ امید ہے کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اور سفری پابندیاں دوسرے ممالک کی ختم کر دی جائیں گی۔ یہاں پہ ایک بہت ضروری اور نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو یورپین اسائلم پیکٹ کے لحاظ سے، اس کا میں لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ سپتمبر میں اس کو لاگو کر دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ مانا گیا ہے کہ اس پہ کام بڑا سستی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اصل میں یورپین اسائلم پیکٹ ہے کیا؟ یورپین اسائلم پیکٹ ایک ایسا پیکٹ ہے جو کہ ڈبلن ایگریمنٹ کو معطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ڈبلن ایگریمنٹ کیا ہے؟ ڈبلن ایگریمنٹ ہے جو کہ آئرلینڈ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس کو ڈبلن ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ تھا یا ہے ابھی بھی کہ کوئی بھی اسائلم سیکر، کوئی بھی امیگرینٹس جب بغیر پیپروں کے اللیگل کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے، جس ملک میں وہ سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اسی ملک میں وہ اسائلم اپلائی کرے، اور اس پہ لازم ہے کہ وہ بعد میں کسی اور ملک میں جا کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس
پیکٹ کے آنے کے بعد، جو کہ ابھی یورپین اسائلم پیکٹ تیار ہو چکا ہے اور سپتمبر میں آ رہا ہے، اس کے آنے کے بعد جو اسائلم سیکرز ہوں گے وہ نہ صرف کسی بھی ملک میں اپنا اسائلم اپلائی کر سکیں گے، بلکہ وہ دوبارہ بھی اگر کسی اور ملک میں اسائلم اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں بھی جا کے کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، ایک اسائلم سیکر اٹلی یا اسپین میں اپنا اسائلم اپلائی کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں 6 مہینے بعد، سال بعد کسی اور ملک میں جا کے، فار ایگزامپل جرمنی میں دوبارہ اسائلم اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کر سکے گا نئے رول کے مطابق۔ پرانے رول کے مطابق جو کہ ڈبلن ایگریمنٹ ہے، آپ نہیں کر سکتے، لیکن نیا رول اس لحاظ سے کافی بہتر ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے امیگرینٹس اس رول کا انتظار کر رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک اس کا انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پہ پرتگال، اسپین، اٹلی اور گریس، جن ممالک میں بہت زیادہ امیگرینٹس آتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند قانون ہوگا، اور انہی کے پریشر کی وجہ سے یورپی یونین یہ قانون بنانے جا رہی ہے، اور یہ سپتمبر میں ہو جائے گا۔ اور یہ اہم ایک ورچوئل کانفرنس میں اناؤنس کیا گیا، جس میں 15 ممالک کے باشندے اور منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، وہاں پہ اناؤنس کیا گیا۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ آگے امیگرینٹس کے ڈر سے ایک انوکھی تجویز دی گئی ہے۔ یہ انوکھی تجویز آئی ہے اس لیڈر کی طرف سے جس نے بریکسٹ کروایا ہے برطانیہ کے ساتھ مل کے، یعنی کہ ایک نمائندہ برطانیہ کا تھا اور یورپی یونین کی طرف سے یہ نمائندے تھے۔ ان کی طرف سے جو ہے ڈیل کی گئی، تمام ٹریڈ ایگریمنٹ کیا گیا برطانیہ کے ساتھ، اس کے بعد بریکسٹ ممکن ہوا۔ اب انہوں نے نئی ایک تجویز دی ہے جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فرانس کی حامی بھرنے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ فرانس نے اناؤنس کیا ہے کہ امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو شنجن سٹیٹس کا اوپن بارڈر سسٹم ہے وہ بند کیا جائے، اس کو کلوز کر دیا جائے، تاکہ امیگرینٹس ایک ملک سے دوسرے ملک سفر نہ کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف اگر یورپی یونین اسائلم پیکٹ اپلائی کرنے جا رہی ہے تو ایسا ہوتا ہوا ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسائلم سیکرز جو پیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ زیادہ تر اسائلم سیکرز کو دوسرے یورپی ممالک میں پہنچانے کے لیے ہے، نہ کہ ان کو روکنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس تجویز پہ بالکل بھی عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ یہ صرف اور صرف ایک تجویز کی حد تک ہے۔ یہ وہی تجویز ہے جو چند مہینے پہلے فرانس کی طرف سے بھی آئی تھی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایرتے کے بارے میں۔ ایک نئی پیش رفت ہے ایرتے کے بارے میں۔ یہ پیش رفت ہے کہ 6 لاکھ امپلائیز جو کہ ایرتے لے رہے تھے، انہوں نے ایرتے بند کر کے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو 6 لاکھ بے روزگار لوگ تھے جن کو گورنمنٹ اپنی جیب سے سیلریز دے رہی تھی، ان کا کام شروع ہو چکا اور واپس اپنے کاموں پہ جا چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور بہت اچھا انڈیکیٹر ہے حالات بہتر ہونے کا، اور امید ظاہر یہی کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد جب سیاحت اوپن ہوگی جون میں، تو تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور اکنومیکلی حالات اسپین کے کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک کویشچن کا جواب جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا انگریسو منیما بیتال کے بارے میں۔ انگریسو منیما بیتال اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگریسو منیما بیتال سوموار سے آپ سیپے کا سیتا لے کے، سیگوریتا سوسیال کا سیتا لے کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگریسو منیما بیتال ایک خاص طور پہ کرائسس کے لیے ایک اسکیم نکالی گئی ہے، جس میں وہ فیملیز یا وہ انڈیویجول جن کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، جو اپنے روزمرہ معمولات زندگی چلانے سے قاصر ہیں، ان کے لیے یہ ایک اہم امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، لیکن پچھلے سال بہت کم لوگوں کو، 5 میں سے ایک فیملی یا انڈیویجولز کو دیا گیا، لیکن اس سال امید یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو انگریسو منیما بیتال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ انگریسو منیما بیتال اپلائی کریں۔ اس میں جو بھی ڈاکومنٹس، جو بھی طریقہ کار ہے، وہ میں آلریڈی اسی چینل پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں، اور کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے وہ بھی تمام ان ویڈیو میں معلومات مل جائے گی آپ کو۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔